مسجدوں میں مشرک جو ہوتے ہیں، مشرک کون ہے؟ جو اللہ کو بھی مانتا ہے، اللہ کی بات مانتا ہے، اللہ کی باتیں بھی سنتا ہے، اللہ کی آیتوں پہ سنتا ہے اور عمل بھی کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ شریک بھی کرتا ہے لوگوں کو، دوسروں کی بات بھی سنتا ہے کہ یہ بھی صحیح کہہ رہا ہے، اللہ بھی صحیح کہہ رہا ہے، لیکن وہ بھی تو صحیح کہہ رہے ہیں انسان کو. اور اللہ کہا ہے شرک کی میں معافی نہیں ہے، شرک کو نہیں معاف کرتا اللہ تعالیٰ. جو اللہ کی بات بھی سنے اور ساتھ میں دوسروں کی بات بھی ملا لے تو شرک ہو جائے گا، اللہ معاف نہیں کرے گا. سورۃ توبہ پہلے 9 اس کی 17 آیت. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون. مشرکوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مساجد کو آباد کریں، یعنی عمر گزاریں اپنے نفسوں کے اوپر کفر کے ساتھ گواہی دیتے ہوئے. وہی لوگ ہیں جن کے اعمال مٹ جائیں گے اور وہ ہمیشہ آگ میں رہنے والے ہیں. یعنی اب اللہ کہہ رہا ہے مساجد جو ہیں، اب یہ جمع میں آ گئے مساجد. مسجدوں میں مشرک جو ہوتے ہیں، مشرک کون ہے؟ جو اللہ کو بھی مانتا ہے، اللہ کی بات مانتا ہے، اللہ کی باتیں بھی سنتا ہے، اللہ کی آیتوں پہ سنتا ہے اور عمل بھی کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ شریک بھی کرتا ہے لوگوں کو، دوسروں کی بات بھی سنتا ہے کہ یہ بھی صحیح کہہ رہا ہے، اللہ بھی صحیح کہہ رہا ہے، لیکن وہ بھی تو صحیح کہہ رہے ہیں انسان کو. اور اللہ کہا ہے شرک کی میں معافی نہیں ہے، شرک کو نہیں معاف کرتا اللہ تعالیٰ. جو اللہ کی بات بھی سنے اور ساتھ میں دوسروں کی بات بھی ملا لے تو شرک ہو جائے گا، اللہ معاف نہیں کرے گا. تو اللہ کہہ رہے ہیں مشرک نماز بھی پڑھ رہے ہیں، مسجدوں میں بھی جا رہے ہیں. مشرکوں کی نہیں جائز ہے کہ وہ اللہ کے مساجد کو آباد کریں، عمر گزاریں اپنے نفسوں کے اوپر کفر کے ساتھ گواہی دیتے ہوئے. یعنی آپ مساجد میں باقاعدہ نماز قائم کرنے والے لوگ، مشرک لوگوں کی بات کر رہا ہوں، وہ آپ نے کو اپنے کہہ رہا ہے اپنی گواہی اپنے آپ خود دے رہے ہوتے اپنے ایمان بتا کے اور عمل بتا کے. یعنی میں ایک ایمان والا ہوں، سپوز ایک آدمی عام طور پہ مروج ہے، یہ سمجھاتا ہے کہ ایک آدمی نمازی پرہیزگار ہے، مسجد میں جاتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، یہ جاتا ہے، تو ہم سمجھ رہے وہ بہت اچھا نیک بندہ ہے عام طور پہ. یہ سمجھا رہا نہیں سمجھا. لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ مشرکوں کے لیے نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مساجد کو آباد کریں، عمر گزاریں اپنے نفسوں کے اوپر کفر کے ساتھ گواہی دیتے ہوئے. مگر وہ مسجد میں عمر گزار رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ ایکسپوز کیسے ہو جاتے ہیں؟ جب وہ بولتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ چپل کیا چیز ہے، فلانی کیا چیز ہے، ہر وقت مطلب بتا رہے ہیں نا مسجدوں میں. تو وہ خود بتا رہے ہیں کون ہے وہ، نہ مسجد کے اندر گزار رہے ہیں وقت. تو ہر مسجد پہ جو لوگ جا رہے ہوتے ہیں تو وہ بتا رہے ہوتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے وہ بتا رہے ہیں کہ وہ اللہ کے مساجد کو آباد کر رہے ہیں، عمر گزار رہے ہیں اپنے نفسوں کے اوپر کفر کے ساتھ گواہی دیتے ہوئے. ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جو آبویس ہوتی ہے، جو ایمان والا فوراً پہچان جائے گا یہ کون ہے. وہی لوگ ہیں جن کے اعمال مٹ جائیں گے اور وہ ہمیشہ آگ میں رہنے والے. یعنی اس کے معنی میں مشرک صلاۃ قائم کرتے ہیں، مساجد میں جاتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ اسے مومن و مسلمان سے کہیں نمازی ہے. تو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ خود گواہی کے دیتے ہوئے ہوتے ہیں. اور پھر ان کے بارے میں لکھا البقرہ 2 کی 114 میں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ کے مساجد سے روکے یہ کہ اس میں اس کے نام کا ذکر کیا جائے اور اس کی خرابی میں کوشش کرتے ہیں. ان کے لیے نہ تھا کہ وہ اس میں داخل ہوتے سوائے خوف کرنے والے ہو کر. ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے. مساجد میں کیا کیا ہو رہا ہے آپ کو نہیں معلوم کیا؟ مساجد میں اللہ کہہ رہا ہے ان کے لیے اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی مساجد میں روکتا ہے یہ کہ اس میں اللہ کا نام کا ذکر کیا جائے. آپ یقین کیجیے جو میں پڑھ رہا ہوں کیا چیز ہے، کسی مسجد میں جا کے نہیں پڑھ سکتا میں. سچ ہے جھوٹ ہے؟ اگر میں یہ اللہ کلام ہے یا نہیں ہے، مسجد میں نہیں بول سکتا میں. کیوں نہیں بول سکتا؟ اللہ کا کہہ رہا ہے اللہ کے نام کے ذکر سے روکتے ہوں. لوگوں کے بارے بتا رہے فلانے بزرگ تھے، ایک لکڑی کی ٹانگ تھی ان کی، وہ یہاں مسجد ہوتے کپڑے میں قبرستان میں کھڑے تھے، ڈنڈا رکھتے تھے، یہ کرتے تھے، لنگوٹی باندھتے تھے، پتہ نہیں کیا کرتے تھے، چوٹیاں رکھتے تھے، پتہ نہیں کیا کرتے تھے. اللہ کا ذکر نماز میں اللہ کی آیت پڑھو. اور ایسی بھی جگہ ہے کہ صاحب جب نماز کا وقت آیا اس سے پہلے نماز پہ مائک پہ خوب اعلان ہو رہا ہے، بہت بڑا منچ پہ دور تک آنکھیں جہاں تک جا دیکھ سکتی ہیں وہاں تک انسان ہے، وہاں تک انسان نظر آ رہا ہے.
مائک پہ بتایا جا رہا اور سب لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، فلانے لوگ ایسے تھے، فلانے لوگ ایسے تھے، فلانے لوگوں کا ذکر، لوگوں کا ذکر. یہاں میں اتنی دیر سے کس کا ذکر کر رہا ہوں؟ آیات، اللہ کی آیت، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. میں اپنے ابا کا ذکر تو نہیں کر رہا، مگر وہ لوگ کرتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں اللہ اذان ہو گئی تو مائک پہ اذان ختم. اب جب نماز پڑھانے کھڑا ہوا وہ مائک بند، مائک بند. میں سچ بول رہا ہوں یہ بات. یعنی لاکھاں کروڑوں آدمی جو وہاں تھے اس وقت اپنی بات تو سنا رہا تھا. جب اللہ کا ذکر آیا کہ اس میں اس کے نام کا ذکر کیا جائے، یہ نہیں کر سکتے، بند کر دیا. الحمدللہ. وہ پیچھے کہاں تک وہ آواز توڑی جا رہی ہے، وہاں سے اللہ 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 اللہ. تو آپ خود سوچیں آپ کیا ہے، آپ جنونلی اللہ کے لیے، اللہ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کو نہیں معلوم کیا سب. اور پھر ہمارے پاکستان میں جب عذاب کے زلزلے آتے ہیں، ہلتا ہے کراچی یا فلاں شہر ہلتا ہے، اور یہ لکھا ہوا ہے قرآن میں کہ جب اللہ کی آیتیں وضاحت کرتا ہے، وہ ایک وقت دیتا ہے، لوگوں کو دکھاتا ہے آیتیں وضاحت ہو رہی ہیں، لوگ پتہ چل رہا ہے. 20 27 25 سال سے بیان کر رہا ہوں میں، سب جانتے ہیں مجھے، بڑے بڑے لوگ علماء دین سب جانتے ہیں، بڑے بڑے لوگ. مگر کبھی جو مجالے جو سمجھ جائیں، لوگ بتا دیں کہ اللہ کی، چلو میرے نام اپنے بتا دو، اللہ کیا خود بتا دو بھائی کہ اللہ کی آیتیں میری سے کوئی جاگیردار تھوڑی ہے. آپ بتائیں. مگر صاحب بتا کیسے دیں؟ کیونکہ آپ لوگ سننا نہیں چاہتے، تو وہ بتا دیں جو آپ سننا چاہتے ہیں. وہ نشے کی جو گولی ہے نا، جسے نیند آ جائے فوراً. تو یہ اللہ کہہ رہا ہے اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ کی مساجد میں روکے یہ کہ اس میں اس کا نام کا ذکر کیا جائے. ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے کہ اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے سے روکا جا رہا ہے نہیں ہو رہا. اور اس میں خرابی کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. بظاہر لگ رہا ہے آپ کو مذہبی ہیں لوگ، سب مطلب دیکھنے میں سب مذہبی ہیں کہنے کو، لیکن اللہ کے ذکر سے روک رہے ہیں. آپ غور نہیں کر رہے کیونکہ ایمان کی کرائٹیریا نہیں ہے، فرقان نہیں ہے. قرآن کی آیت کی احکامات کی پسند نہیں ہے. اللہ کی آیتوں کی وضاحت ہوگی تو پہچان ہوگی. یقین کریں قرآن اللہ کی پہچان کرتا ہے، قرآن رسولوں کی پہچان کرتا ہے، قرآن مومنوں کی پہچان کرتا ہے، قرآن مسلم کی پہچان کرتا ہے، قرآن شیطان کی پہچان کرتا ہے، قرآن مشرک کی پہچان. کس کی نہیں پہچان کر رہا؟ منافق کی بھی. آپ تو اپنے آپ کو سمجھ رہے ایمان والا، ایک لفظ نہیں پتا آپ کو. آپ کتاب پڑھیں گے تو پہچانیں گے نا. تو آپ تو دوسرے کو اپنی کینک لگا لی، اس سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ آدمی صحیح نہیں ہے، فلانا آدمی صحیح نہیں ہے، فلانا. بھائی قرآن پہچان ہے انسان کی. اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے کو اتنا ایکسپوز کیا ہوا ہے، ہم اپنے آپ کو دھوکہ کتنا بھی دے لیں، بلائنڈ فیتھ نہیں آپ کو جنت میں لے کے جائے گی. آپ کو آنکھیں کھولنی ہے، دیکھنا ہے اور وضاحت کرنی ہے، اور اپنی پہچان بھی کریں اور دوسری کو بھی پہچانیں. اور اگر بیچارے سے بھول ہو رہی ہے تو اس کی وضاحت کریں. یہ ہے قرآن کا مقصد. یہ تھوڑی کہ لفظ پتہ نہیں کچھ بھی میں یوں پڑھ کے اور دوسروں پہ الزام، فلانے پہ الزام، برائیاں ہیں اور پتہ نہیں کتنے دوسروں برا برا کہہ کے. میں تو بتا رہا ہوں یہاں جو لکھا ہے وہی میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کے ذکر سے، کیونکہ مجھے نکالا گیا مسجد سے اس لیے میں بیان کر رہا ہوں. اور یہ بھی بتا رہا ہوں میں ان کو برا الفاظ برے نہیں کہہ رہا، لیکن مجھے معلوم ہے اللہ کے ذکر سے وہ روکتے. یہاں لکھا ہے اس کے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ کی مساجد سے روکتے ہیں یہ کہ اس میں اللہ کا نام کا ذکر جائے، اس میں خرابی کی کوشش کرتے. ان کے لیے نہ تھا، اللہ کہہ رہا ہے ان کے ایسا نہ تھا سوائے کہ وہ اس میں داخل ہوتے، سوائے خوف کرنے والے ہو کر. مسجد کی مقدس جو مسجد حرام کا حصہ ہے، جو میں نے شروع بتایا، اصل تو پرپس اس کا یہ تھا، اس خوف سے داخل ہوتے کہ اللہ کا ذکر ہوگا. اللہ کی آیت سے خوف نہیں آتا انسان کو. اللہ کی آیت سے آپ اپنی ہدایت نہیں لینا چاہیں گے، اس طرح تھوڑی خوف سے تھوڑی جا رہے ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ہو رہی ہے، اور آخرت میں ان کے دردناک عذاب ہے، بڑا عذاب ہے.